یہ بات ہے قرآن کی۔ کہاں ہے قریش کا وہ غرور، کہاں ہے وہ دولت جس کے دم پر وہ نبی پاک کی مخالفت کرتے تھے؟ محمد کا وہ اللہ کہاں ہے جو ہماری اس دولت اور طاقت کے سامنے کھڑے ہونے کی جرات کر سکے؟ یاد ہے نبی کے پردادا ہاشم کا زمانہ؟ مکہ والو، میں ہاشم ہوں، عبد مناف کا بیٹا۔ ہم اللہ کے گہر کے محافظ ہیں اور ہمارے قافلے اب کبھی نہیں رکیں گے۔ یہ وہ دور تھا جب مکہ قحط کا شکار تھا۔ مکہ ایک ریتیلا علاقہ تھا، نہ پھل پیدا ہوتے تھے نہ سبزیاں، لوگ بھوک سے بلک رہے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب لوگ ابراہیم کی سکھائی ہوئی توحید کو بھول کر 360 بتوں کی پوجا کرنے لگے تھے۔ کعبہ کے اندر بت رکھ دیے گئے تھے، لوگ ان بتوں سے بھیک مانگتے۔ اے حبل، رحم کر، بچے بھوک سے مر رہے ہیں۔ کیا مکہ کی قسمت میں صرف یہ تپتی ریت ہی لکھی ہے؟ پھر ایک امید جگی۔ عبد مناف کے بیٹے ہاشم نے ایک پلان بنایا۔ انہوں نے کہا ہم کب تک موت کا انتظار کریں گے، ہم تجارت کریں گے۔ سردیوں میں یمن اور گرمیوں میں شام۔ اب اللہ کا یہی گھر ہماری تجارت اور بقا کا ضامر بنے گا۔ رک جاؤ، ان پر ہاتھ مت ڈالنا، یہ اللہ کے گھر والے ہیں، انہیں چھیڑا تو کعبہ کا رب ہمیں نیست و نابود کر دے گا۔ پیسہ آیا تو غرور بھی آ گیا۔ جب اللہ نے محمد کو نبی بنا کر بھیجا، اگر اللہ کو پیغمبر چننا ہی تھا تو قریش کے کسی امیر سردار کو چنتا۔ پورے مکہ میں بنو ہاشم کا یہی مفلس شخص ملا اللہ کو۔ جب ان کا گھمنڈ حد سے پار ہو گیا تب اللہ نے سورہ قریش نازل کی۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ انہیں یاد دلایا کہ تمہاری حیثیت کیا تھی، تم تو بھوک سے مر رہے تھے، یہ تو اس گھر کی برکت ہے کہ تم آج امیر اور معزز ہو۔ چلیے اب اس سورت کو سمجھتے ہیں آسان طریقے سے۔ پہلی آیت، لِإِيلَافِ قریش۔ قریش اتنے زیادہ مانوس ہو گئے، اللہ یہاں ناراضگی کے انداز میں بات کر رہا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا دیکھو اسے کتنا ناشکرا ہو گیا ہے۔ دوسری آیت، إِيلَافِهِمْ رِحْلِيَةُ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، سردی اور گرمی کے سفر کی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں ریگستان کا سفر موت جیسا تھا، مگر اللہ نے ان کے لیے اسے اتنا آسان بنا دیا جیسے کوئی روز کا معمول ہو۔ فَلْيُعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، تو انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرو، بلکہ کہا اس گھر کے رب کی، تاکہ انہیں یاد آئے کہ تمہاری ساری چوہدراہٹ اور عزت اسی کعبہ کی وجہ سے ہے۔ چوتھی آیت، الذی اطعمہم من جوع وآمینہم من خوف، وہ رب جس نے انہیں بھوک میں کھزنا دیا اور خوف سے آمن بخشا۔ یاد کرو وہ زمانہ جب تمہارے پاس روٹی نہیں تھی اور تم راستوں میں نکلنے سے ڈرتے تھے، وہ آمن تمہیں اللہ نے دیا ہے۔ یہ تو تھی 1400 سال پرانی بات، مگر میرے کس کام کی؟ دوست، سورہ قریش ایک آئینہ ہے، کہیں ہم بھی وہی قریش تو نہیں بن گئے؟ رزق اور آمن مل گیا تو ہم اپنے رب کو ہی بھول بیٹھے۔ آج ہمارے پاس اے سی والی گاڑیاں ہیں، فریج بھرا ہوا ہے، اپنا گھر ہے، ہم کہتے ہیں یہ میری ڈگری کی وجہ سے ہے، میری محنت ہے۔ نہیں، یہ سب اللہ کا احسان ہے۔ آج ہم غفلت کا شکار ہیں، جب پیسہ آتا ہے ہم رب کو بھول کر پاور اور سٹیٹس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اور ان مظلوموں کے بیچ صرف اتنا فرق ہے کہ اللہ نے ہم پر رحم کیا ہے۔ اگر اللہ آپ کو رزق اور آمن دے رہا ہے تو یہ اس کی عبادت کے لیے ہے، نہ کہ تکبر کے لیے۔ سورہ قریش ہمیں سکھاتی ہے کہ رزق اور آمن اللہ کی سب سے بڑی نعمتیں ہیں۔ ان کا شکر یہ ہے کہ ہم رب کعبہ کو پہچانیں۔ امید کرتا ہوں آج کے بعد جب آپ نماز میں یہ سورت پڑھیں گے تو اسے صرف ڈنڈی مار کے نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کے وزن کو محسوس کریں گے۔ اگر آپ ہمارے اس مشن کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کو آسان اور دلچسپ انداز میں نئی نسل تک پہنچائیں تو ہماری کمیونٹی کا حصہ بنیں۔ یاد رکھیے، ہم آخرت بنانے والے لوگ ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔